مشائخ کرام علی الخصوص مشائخ رشیدیہ علیہم الرحمہ کی مجلسیں بڑی وقیر، علمی، فقہی، معلوماتی اور روحانی ہوا کرتی تھی۔ جد الکریم شیخ الاسلام والمسلمین زعیم العلماء حقائق و معارف آگاہ حضرت مولانا شاہ ابو صالح غلام محمد یاسین شاہدی علیمی رشیدی قدس سرہ العزیز کی مجلس بھی کچھ ایسی ہی علمی، فقہی، کلامی، معلوماتی اور روحانی ہوا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی مجلس میں عوام، خواص، علماء، فقہا سبھی شریک ہوتے اور خاطر خواہ استفادہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان بزرگان دین کی مجلسوں میں کی گئی باتیں اکثر تو دلائل اور حوالے کے ساتھ ہوتی، مگر کبھی کبھی سادے انداز میں بھی بزرگان دین اپنی تعلیمات اور ہدایات بیان فرمایا کرتے تھے، مگر ان کے پیچھے دلائل بھی ہوتی اور حوالے بھی ہوتے۔ دادا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے سننے کو ملی۔ مجھے یقین تھا کہ ان باتوں کے حوالے ضرور ہوں گے، مگر ایک تلاش تھی کہ آخر ان باتوں کے حوالے کیسے ملیں گے۔ بے فضلی تعالی جتنی باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں ان باتوں کے دلائل بھی ہیں اور ان کے حوالے بھی جا بجا کتابوں میں ملتے ہیں۔ دادا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، تنگ دستی غالب ہے، فقر نے گھیر کر رکھا ہے، غریبی نے پریشان کر دیا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ تو آپ نے سادے انداز میں ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھو لیا کرو، اللہ کو منظور ہوگا تو اس عمل سے ضرور غریبی دور ہوگی، فقر دور ہوگا۔ مجھے اس عمل کا حوالہ چاہیے تھا کہ آخر یہ عمل کہاں پر مذکور ہے۔ احیاء العلوم ایک دن مطالعہ کر رہا تھا، بفضل تعالیٰ مجھے ایک حدیث پاک ملی۔ حدیث پاک یہ ہے، الوضوء قبل الطعام ینفی القبر ینفی الفقر وبعدہ ینفی الامم او کما قال، کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا یعنی ہاتھوں کو دھونا یہ فقر کو، غریبی کو دور کر دیتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا یہ پاگل پن کو دور کر دیتا ہے۔ لطائف اشرفی میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث کچھ اختلاف کے ساتھ مجھے ملی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ فقر کو دور کرتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا گناہ صغائر کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو مجھے یہ ملی احیاء العلوم میں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا یہ فقر کو دور کر دیتا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دادا علی الرحمہ کا کوئی عمل یا کوئی ہدایت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، حوالے نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ سے ایک مرید نے کچھ قرض لیا ہوا تھا، آپ نے اس مرید سے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم قرض ادا نہیں کر دیتے تب تک تم اپنے گھر کا پان مجھے کھانے کے لیے مت بھیجنا۔ میں نے سوچا کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے۔ بہرحال مجھے ایک حدیث پاک ملی، بڑی خوشی ہوئی۔ حدیث پاک یوں ہے، کل قرض در منفعۃ فواربا او کما قال، ہر وہ قرض جو سود لائے، جو نفع لائے وہ سود ہے۔ اور بارے شریعت میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے کہ قرض لینے کے بعد قرض لینے والا شخص اگر قرض لینے کی وجہ سے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اور اگر معلوم نہیں ہو
معلوم ہی نہیں ہو کہ یہ قرض لینے والا شخص قرض لینے کے بعد جو ہدیہ دے رہا ہے یا دعوت کر رہا ہے، یہ قرض لینے کی وجہ سے کر رہا ہے یا یوں ہی کر رہا ہے، بربنائے سخاوت کر رہا ہے، تو بھی بہار شریعت میں مذکور ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ قرض لینے والے شخص سے کسی طرح کا تحفہ نہ لے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کرے، یا اس کی دعوت قبول نہ کرے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کرے۔ دادا علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد بلا شبہ یہ بربنائے احتیاط تھا، بربنائے تقویٰ تھا۔ بزرگان دین کا عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اس کا حوالہ کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح سے دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل تھا کہ آپ کسی بھی مرغی کو کھانے سے پہلے 3 دن تک اس کے باندھ رکھنے کا حکم دیتے تھے، کہ وہ مرغی پہلے 3 دن تک باندھی رکھی جاتی، پھر ذبح کی جاتی، پھر آپ اس کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ مجھے بھی اس عمل کا حوالہ ملا، فتاوی شامی میں ہے، کہ یہ بربنائے نفاست اور احتیاط یہ 3 دن تک اس مرغی کو جو کبھی نجاست بھی کھاتی ہے باندھے رکھے جانا کا حکم ہے، رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ حضور مجموع البحرین جب اپنے مریدین کو، معتقدین کو سے گفتگو فرماتے تھے اور آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے، یا یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ حکم نہیں دیتے تھے کہ یہ کام کرو، یا حکم نہیں دیتے تھے کہ یہ کام مت کرو۔ آپ یوں ارشاد فرماتے تھے کہ ایسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، یا ایسا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس عمل کا بھی مجھے حوالہ بہار شریعت ملا۔ بہار شریعت میں یوں ہے کہ باپ کو اگر اندیشہ ہو کہ بیٹا حکم نہیں مانے گا، اور باپ کی خواہش ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، تو باپ یوں کہے کہ اگر یہ کام ہوتا تو کیا ہی خوب ہوتا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر حکم دے اور بیٹا حکم نہ مانے تو بیٹا گنہگار ہوگا۔ بعض صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ مریدین اور معتقدین عرض کرتے کہ حضور آپ دوستوں سے کام کیوں لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ خدا نخواستہ اگر بیٹوں نے ہمارا حکم نہیں مانا تو آپ ہوگا مستحق نار ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور باپ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ بیٹے کو جہنم بھیجے۔ تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو بزرگان دین اور خاص طور پر مشائخ رشیدیہ کا کوئی بھی عمل میں نے بنظر غائب دیکھا تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے اور حوالہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کے اور خاص طور پر مشائخ رشیدیہ کے کسی بھی عمل کو بلا دلیل تصور کر لینا، بلا حوالہ تصور کر لینا، یہ قطعاً یہ مناسب نہیں ہے، دانشمندی نہیں ہے۔